سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وقال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ وقال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتلہ کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ نہایت قابل احترام معزز علماء کرام، حفاظ اعظام اور اس ادارے کے مدرسہ حلیمیہ تعلیم القرآن کے منتظمین، اساتذہ کرام، عزیز طلباء، معاونین، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو ناظم اجلاس نے اس نشست کی غرض و غایت، اس کا مقصد اپنی گفتگو کے اندر بتا دیا کہ آج جو ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ان 12 حفاظ کرام کی تکمیل قرآن کی خوشی اور ان کی شادمانی میں اپنی شمولیت کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ختم قرآن کی برکت ہم سب کو بھی مل جائے اور ہمیں بھی پروردگار قرآن کریم سے وابستہ کر دے، اس کے انوار اور اس کے برکات سے اللہ ہم سب کو بھی مالا مال کر دے۔ یہی غرض اور یہی مقصد لے کر کے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً اساتذہ کرام نے، منتظمین نے ڈھیر سارے دعوت نامے لوگوں کو پہنچائے ہوں گے، لیکن یہ دین سے بے رغبتی اس طرح سے عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ اس طرح کی بابرکت مجلسوں کے اندر اگر تھوڑی سی بھی دشواری پیش آ جاتی ہے بہانہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ یہ مجلس میرے محترم بزرگوں اور دوستوں
جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا بابرکت کلام، اس کی آخری صورتیں اور ابتدائی آیتیں پڑھی گئیں، یہ ہم سب کے لیے دنیا کے اندر بھی فلاح اور بہبود کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور آخرت کے اندر نجات ہمارا مقدر بن سکتی ہے ان آیتوں کے پڑھنے، سننے اور سنانے کے صدقے میں۔ مجھ سے پہلے ابھی چاولہ صاحب نے آپ کے سامنے ایک لمبی گفتگو فرمائی، دین کی طرف، علم دین کی طرف، علماء کی طرف، مدارس کی طرف، مکاتب کی طرف، یا جہاں کہیں بھی دین کا چھوٹا بڑا کام ہو رہا ہو اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے، ان کے رجحان اور میلان کو بڑھانے کے لیے بڑی قیمتی اور خوبصورت باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ ابھی کہیں آرکیسٹرا کا اعلان ہو جائے، سرکس کا اعلان ہو جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ مفت میں داخلے کی اجازت ہے، تو شاید وہ جگہ تنگ پڑ جائے گی۔ اتنے افراد، چاہے کتنی بھی بارش ہو، کتنا بھی کیچڑ ہو، کتنی بھی مشکل ہو، ہر دشوار گزار مرحلہ طے کر کے وہ لہو و لعب کے سامان کو اور تماشوں کو دیکھنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ آج جو ماحول چل رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں سڑکوں کے اوپر ہمارا نوجوان لائن لگا کر کے لہو و لعب کی چیزوں کو دیکھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہ قرآن کی مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو ان جگر گوشوں نے، ارے اپنے ماں باپ کے بھی یہ جگر گوشے ہیں، ہمارے لیے بھی یہ محبوب ہیں، ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کن عالماً، اگر ممکن ہو سکتا ہے تو خود علم دین حاصل کر کے عالم بن جاؤ، او متعلماً، اگر تمہاری عمر نکل چکی ہے یا تمہارے پاس علم دین سیکھنے کے لیے اسباب و وسائل مہیا نہیں ہیں، وقت نکل چکا ہے، عمر بڑی ہو چکی ہے، تب بھی کسی مکتب کے معلم کے پاس جا کر 1 گھنٹہ، کسی مؤذن کے پاس، کسی امام کے پاس، کسی قاری قرآن کے پاس جاؤ، بیٹھو، او متعلماً، اور جو کچھ بھی تم سے ممکن ہو سکتا ہے علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ۔ میرے دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف ننھے منھے بچے ہی نہیں آیا کرتے تھے، آج ہمارے لیے عمر کا بڑھ جانا باعث عار اور شرمندگی بن جاتا ہے۔ ہم قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کی چند آیات بھی ہمیں پڑھنے کی قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم سلیقے سے پڑھ سکیں، اس کے باوجود ہم یوں ہی عمر گزار رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے اس کا کلام پڑھ کر کے جو ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں، ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں قرآن پڑھنے کا اگر صحیح سلیقہ نہیں ہے تو پھر اس کا تأثر ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کیا ہوگا۔ ہم بالکل پڑے ہوئے ہیں غفلت میں، عمر کا بہانہ لے کر کے کہ ہم تو بڑے ہو گئے، اب کیسے ہم کسی کے پاس جا کر کے قرآن کریم کو سیکھیں؟ نہیں میرے دوستو،
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں قرآن کریم کو پڑھنے سیکھنے کے لیے جس طرح بچے آیا کرتے تھے اسی طرح نوجوان بھی آیا کرتے تھے، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی آیا کرتے تھے، جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں وہ بھی آیا کرتے تھے۔ حجاب اور پردے کے اندر خواتین بھی تشریف لایا کرتی تھی۔ قرآن کریم کو کس لب و لہجے میں پڑھا جائے گا، قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی، مخارج اور صفات کیا ہے، ان کو آ کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ سیکھا کرتے تھے۔ ان کے لیے عمر رکاوٹ نہیں بنتی تھی، لیکن آج ہم عمر کا بہانہ بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی وقت ہے، عمر کی آخری سانس تک آپ اس دنیا کے اندر ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے قرآن کریم کو اگر ابھی تک نہیں سیکھا ہے تو طالب علم اور متعلم بن کر کے گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 منٹ 5 منٹ صحیح آ کر کے قرآن کی اصلاح کیجئے۔ کن عالما او متعلما، اور اگر یہ بھی نہیں ممکن ہو سکتا ہے تو حضور فرماتے ہیں او مستمعا، آ کر کے بیٹھو جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، جہاں یہ طلبہ اپنی ترنم ریز آواز کے اندر قرآن کریم کو مخارج اور صفات کی رعایت کے ساتھ خوبصورت لب و لہجے میں قراءت اور تلاوت کرتے ہیں، آؤ ان کی ہم نشینی میں بیٹھو، ان کی درسگاہوں میں قدم رکھو، جہاں قرآن پڑھا جائے خوب غور سے خوب توجہ سے استماع کرو، سنو، کان لگاؤ۔ کیا فرمایا؟ او مستمع او محبن، آخری درجہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ بتایا گیا، یا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں سے محبت کرنے والے بنو۔ محبت کس انداز میں کی جاتی ہے آپ اور ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے نہیں سیکھا، ہم نے اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے مدرسوں میں نہیں بھیجا، تو کم از کم جو طلبہ مدارس اور مکاتب کے اندر ناظرہ یا حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں، اس دولت میں حصہ کشی کے لیے اپنا سرمایہ، اپنا روپیہ پیسہ، اپنا تعاون ان مکاتب اور مدارس کے در و دیوار میں، ان کی دری اور چادروں میں، ان کی چٹائیوں اور پنکھوں کے اندر لگا کر کے ان عباد الرحمن کو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے اوپر خرچ کر کے اظہار محبت کرو، کم از کم محبت کرنے والے بن جاؤ۔ آج استشراق کا زمانہ ہے، روشن خیالی کا زمانہ ہے، آج لوگ قرآن کریم سے خود تو دور ہیں، اور میرے دوستو جو حفظ قرآن کی تعلیم اور تعلم سے وابستہ افراد ہیں، طلبہ ہیں، انہیں بھی بہکانے اور بچلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا مطلب ہے قرآن کریم کے ناظرہ میں اتنا وقت لگانے کا، حفظ قرآن کے لیے 3 سال 4 سال تک بچوں کو قرآن کے الفاظ رٹانے کا۔ میرے دوستو وہ گمراہی اور ضلالت کے اندر مبتلا ہیں جو قرآن کریم کے تعلق سے اس طرح کی سوقیانہ اور بازاری باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اگر خشوع ہے، نیک نیتی ہے، کلام الہی کی عظمت ہے، خداوند قدوس کی برتری کے احساس کے ساتھ قرآن کریم کو جس انداز میں پڑھا جانا چاہیے اس انداز میں بندہ پڑھتا ہے
تو ہر نیکی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کتنا اضافہ کرتے ہیں اس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا ناظرہ درست کرنا، یہ بھی میرے دوستو قرآن کریم کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے نونہال بچے، یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے جو آج سنگریزوں کی طرح سے بکھرے نظر آتے ہیں، اہل مدارس اور مکاتب ہی ہیں جو ہمارے ان سنگریزوں کو میرے دوستو اپنی تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کے طالب بن کر کے ان کو کندن بناتے ہیں اور پھر انہیں امامت اور پیشوائی کے منصب کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ جب بولتا ہے تو میرے دوستو سچ بولتا ہے، وہ حق بولتا ہے، وہ جھوٹ کے اوپر قدغن لگاتا ہے، وہ بددیانتی اور بے امانتی کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، وہ ہماری خواتین کے اندر میرے دوستو بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آؤ اسلام کی طرف، اسلام کی آغوش میں پناہ پکڑو، فکری ارتداد سے لوگوں کو بچاتا ہے، عورتوں کو بے پردگی اور بے حجابی کی لعنت سے وہ روکتا ہے۔ یہی تو میرے دوستو ہیں، گنے چنے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں اور ہر قسم کے باطل نظریات کو قلع کما کرنے کے لیے یہی لوگ ہیں جو آگے چل کر کے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے نظر آتے ہیں۔ اور کہیں سے بھی بدعقیدگی، خرافات اور بیجا رسوم و رواج اگر پنپتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہی لوگ پہنچتے ہیں میرے دوستو جو دین کی شبیہ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہمیشہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ مستند اور منقول باتوں کو قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، ورنہ تو ہمارے عقیدے لوٹ لیے جائیں، ہماری ایمانیات کو خطرہ پیدا ہو جائے، ہمارے اعمال میں کمی بیشی ہو جائے، یہ سارے خطرات لاحق ہیں۔ دنیا سازش کر رہی ہے، منصوبے بنا رہی ہے، اور کتنی مرتبہ تو قرآن کریم کے خلاف میرے دوستو محاذ آرائی ہوئی، منصوبہ بندیاں ہوئی۔ ہمارے اسی وطن عزیز کے اندر جب انگریزوں کا تسلط ہوا اور انہوں نے اپنا جبر و استبداد کا پنجہ مکمل طور پر اس ملک کی سرزمین کے اوپر گاڑ دیا تو دیکھا کہ یہ علماء ہیں، یہ مدرسے کے اندر بوریا نشین افراد جو قرآن پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنت اور حدیث کی روشنی میں اپنے اعمال کو انجام دے رہے، یہ تو ہمیشہ ہمارے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی حکومت کو، اپنی سلطنت کو پائیدار بنانا ہے، استحکام بخشنا ہے تو پھر علماء کو ختم کرنا پڑے گا، اور عالم بننے کے لیے قرآن کریم جو ان کے پاس ایک نسخے کیمیا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے میرے دوستو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کر کے دنیا کے اندر ایمان و عمل کی جو بھی خرابیاں تھیں، جتنی تاریکیاں تھیں، ساری خرابیوں اور تاریکیوں کو دور کرنے کا سامان انسانوں کے پاس فراہم کر دیا ہے۔ علماء کو تہہ تیغ کیا ان انگریزوں نے، سولیوں پر چڑھا دیا، توپوں کے دہانوں پر کھڑا کر کے گولے برسا دیے، چیتڑے اڑا دیے، اور درختوں کے اوپر پھانسی کے پھندے لٹکا کر کے ہاتھیوں پر بٹھا کر کے علماء کو میرے دوستوں ان پھانسی کے پھندوں میں لٹکا دیا کہ علماء جب تک رہیں گے تب تک جنگ آزادی سرد نہیں ہوگی۔
ہمیں علماء کو ختم کرنا ہے، اور علم دین کا جو بنیادی نسخہ ہے قرآن کریم، اسے جمع کر کر کے پورے گوڈاؤن بھرے جا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک نسخے کو جلا کر کے راکھ کر دیا جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ قرآن کو ختم کرنے کے لیے میرے دوستو یہ منصوبے ہمارے اس ملک کے اندر بنائے گئے ہیں۔ آج اللہ نے علماء کی بہتات کی ہے، حفاظ کرام ہر گلی اور محلے کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ ایک وقت اسی سرزمین کے اوپر ایسا بھی گزر چکا ہے کہ ایک بستی کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو پوری آبادی کے اندر ایک بھی عالم نہیں بچا، سب کو تہہ تیغ کیا جا چکا ہے۔ تجہیز اور تدفین اور نماز جنازہ کا میرے دوستو کسی کے پاس آئیڈیا نہیں ہوتا تھا، علم نہیں ہوتا تھا۔ لوگ کندھوں کے اوپر ناش کو لے کر کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جاتے تھے، دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں میں جاتے تھے، تاکہ شریعت اور سنت کی روشنی میں ہم نماز جنازہ پڑھ کر کے اپنی میت کی تدفین کا سامان کر سکیں۔ یہ بھی میسر نہیں تھا۔ یہ صورتحال اس ملک کے اندر گزر چکی ہے۔ یہ ہمارے اکابر کا میرے دوستو ایک فیصلہ تھا، جو ربانی الہام تھا کہ اب دین کے فروغ کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، قرآن و سنت کی روشنی کو عام کرنے کے لیے مکاتب اور مدارس کا جال بچھایا جائے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند سن 1866 کے اندر قائم ہوتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس طرز کے اوپر ملک کے چپے چپے کے اندر ہر چھوٹی بڑی مسلم آبادی کے اندر کہیں نہ صحیح تو مسجد ہی کے اندر مکتب کا اور ناظرہ قرآن، حفظ قرآن کا میرے دوستو نظام برپا کر دیا گیا۔ جب تک قرآن ہے، قرآن کی تعلیمات ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے جب تک وابستگی ہے میرے دوستو، یہ دنیا ہے، جس دن اللہ کے نام لیوا اس دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، یہ کارخانہ بالکل فنا کر دیا جائے گا۔ ہم اور آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، کوئی کمپنی، کوئی کارخانہ لگاتے ہیں، جب تک اس کارخانے سے ہم کو بڑی یا چھوٹی آمدنی ہوتی رہتی ہے، ہم اس کو باقی رکھتے ہیں۔ لیکن جب ٹوٹا پڑنے لگتا ہے، جب کمپنی میں خسارہ آنے لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کمپنی کو مسمار کرو، بلڈنگ بنائیں گے، فلیٹ بیچیں گے، کوئی دوسرا کاروبار شروع کریں گے۔ یہ کارخانے قدرت اللہ تبارک و تعالی نے کس مقصد کے لیے سمجھا بنایا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ کتنی بار یہ آیت ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت، اپنی پرستش اور پوجا کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کا مفہوم صرف نماز نہیں ہے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے، بشرطے کہ ہم ہر عمل نیک نیتی کے ساتھ انجام دیں۔ ہمارا کھانا بھی عبادت، ہمارا پینا بھی عبادت، ہمارا سونا بھی عبادت، ہمارا تفریح کرنا بھی عبادت، سب کچھ عبادت بن جائے گا۔ بس اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ نیتیں کرنی پڑتی ہیں۔ ہم کھانا کس لیے کھائیں؟ تاکہ اللہ تعالی ہمیں قوت دے، طاقت دے، ہمارے اندر بھوک اور طلب نہ رہے، تاکہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ ہم مشروب استعمال کریں، پانی پیئے، شربت پیئے، نیت کر لیں تاکہ ہمیں سیرابی حاصل ہو، اور تشنا کامی کے بعد جب ہم کسی عبادت میں مشغول ہوں گے تو پھر اس عبادت کے اندر 100% مصروف ہوں گے، خشوع آئے گا، خضوع آئے گا۔
نیک نیتی کے ساتھ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ عبادت بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک نیتی کے ساتھ اپنی رضا جوئی کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات دور تک نکل گئی، اصل تو ہمیں کہنا تھا قرآن کریم کے اوپر۔ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ میرے دوستو اس قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہم نے اس امانت کو، قرآن کریم کی آیات کو، قرآن کریم کے اس نسخے کو کس کے سامنے پیش کیا؟ آسمان کتنا بلند ہے، کتنا طول و عرض ہے، اس کی پیمائش ہم اور آپ ساری انسانیت مل کر کے کرنے پر آ جائے تب بھی نہیں کر سکتی۔ اتنا لمبا، اتنا چوڑا، بغیر ستون کے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ ہمارے سروں کے اوپر سائبان بن کر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ ان آسمانوں کے سامنے اللہ نے اس کلام الہ کلام کو اٹھانے کی ذمہ داری دینی چاہیے، انہوں نے انکار کیا۔ زمین جس کے اوپر ہم روز چلتے دوڑتے اپنی گاڑی گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں، سینہ پھلا کر کے چلتے ہیں، قرآن منع کرتا ہے کہ دیکھو سینہ پھلا کر کے مت چلو۔ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، 50 کلو 100 کلو کے ہو نہیں، سینہ تان کر کے کیوں چلتے ہو تکبر اور اطراحت کی چال؟ اور پہاڑ کی بلندی خالی نظر ڈال دو اس کے اوپر تو اپنے بونے ہونے کا تمہیں یقین ہو جائے گا۔ تم پستہ قد ہو، تمہاری کیا اوقات ہے، کیوں سینہ تان کر کے چلتے ہو؟ زمینوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پیش کی۔ پہاڑ جن کو دیکھ کر کے ہماری ساری آبادی بہت معمولی نظر آتی ہے، ایک کمپلیکس اللہ کا یہ بنا ہوا ہے پہاڑ کی شکل میں، ہمارے سارے کمپلیکس اس کے سامنے ہیچ نظر آتے ہیں، جنہیں بنانے میں نہ جانے کتنے سال ہم نے گزار دیے، لیکن پہاڑ کی عظمت، اس کی برتری، اس کی کوہساری کے سامنے ہماری یہ عمارت، ہمارے کمپلیکس بالکل کچھ نہیں ہے۔ ان پہاڑوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو پیش کیا۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے قرآن کریم کا تحمل کرنے اور اس کو برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ یہ بڑا عظیم کلام ہے، اس کی عظمت ہم سے سنبھالی نہیں جا سکتی۔ انکار میرے دوستو کسی تکبر اور غرور کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ انہوں نے انکار کیا کہ اے اللہ اس عظیم کلام اور امانت کو اٹھانے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اس امانت سے سب تھرا گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ امانت انسانوں کو سونپ دی۔ انسان کا معمولی سا بھی دیکھو، 5 سال 9 مہینے کا ایک بچہ ہمارے اسی شہر بھیونڈی کے اندر، ہمارے دوست کا وہ بچہ ہے، مولانا ندوی صاحب کیا نام ہے، 5 سال 9 مہینے کے اندر 30 پاروں کو میرے دوستو اپنے سینے کے اندر اس نے محفوظ کر لیا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیا عمر ہے ان بچوں کی، کیا عمر ہے ان بچوں کی۔ یہ بچے حفظ قرآن کی درسگاہوں میں بیٹھ رہے ہیں، سال 2 سال 4 سال کے اندر یہ حفاظ بن کر کے نکلیں گے۔ چھوٹے چھوٹے دل ہیں، چھوٹا چھوٹا جسم و جثہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو ان کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے اگر ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت دیا، اپنا بچہ دیا، اپنا سرمایہ دیا۔ اگر ہم قرآن کے محافظ بن رہے ہیں تو میرے دوستو گویا ہم اپنی
ذات کے محافظ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو بتائیے کہ جو بندہ حفظ قرآن کے اس مسئلے میں معاون اور مددگار بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبے حفظ قرآن کی تعمیل کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، کیا اس کی حفاظت نہیں ہوگی؟ یقیناً اس کی حفاظت ہوگی۔ ہم قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کریں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہر ڈگر، ہر موڑ کے اوپر، ہر ماحول اور سماج سوسائٹی کے اندر ہماری حفاظت کرے گا۔ ہم آئیں، آگے بڑھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو پڑھائیں، خود سیکھیں، اپنے بچوں کو اس کے لیے پیش کریں۔ یہ بھی نہیں ممکن ہے تو کم از کم کسی ایک حافظ قرآن بچے کی کفالت کا ذمہ لے لیں۔ معمولی خرچ ہوتا ہے، ماہ بماہ اس کو آپ 1000 روپیہ مہینہ دیتے رہیں، آسانی کے ساتھ میرے دوستو وہ بچہ حافظ قرآن ہوگا۔ اور جب وہ بچہ آپ کے سرمایے سے، آپ کے پیسے سے، آپ کی کفالت میں حافظ قرآن بن کر کے تیار ہوگا تو کیا کل قیامت کے دن وہ آپ کو فراموش کر جائے گا؟ ارے اللہ نے کم سے کم حافظ قرآن کو جو نعمت اور دولت عطا کی ہے، ان دولتوں میں سے ایک دولت جس کا تذکرہ ابھی شعر کے اندر بھی آپ نے پڑھا کہ جن اس کے خاندان اور کنبے کے افراد پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم میں انہیں گھسیٹ کر دھکیلنے کا اعلان ہو چکا ہے، ایسے 10 افراد کو حافظ قرآن جہنم سے نکال کر کے اپنی سفارش پر اللہ کے اجازت سے میرے دوستو جنت میں پہنچا دینے کا حقدار بن جائے گا۔ یہ کم از کم ہے، تو کیا وہ آپ کو بھول جائے گا؟ 10 اپنے گھر اور کنبے کے لوگوں کو بھی لے جائے گا، اور آپ نے اگر اس کی کفالت کی ہے، ذمہ اٹھایا ہے، تو میرے دوستو آپ کو بھی وہ جا کر کے سفارشی بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم خود اپنی جنت کا سامان کریں اور ایسے بننے کی کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ میدان محشر کے اندر اوروں کی سفارش کریں گے۔ ہم خود نماز پڑھیں، ہم خود روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقات و خیرات سے ہم نوازتے رہیں، بیواؤں کی، یتیموں کی، اور ان ننھے منھے عباد الرحمن کی، مہمانان رسول کی خدمت کے لیے اپنا سرمایہ، اپنا وقت پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب سے نوازتا چلا جائے گا میرے دوست۔ تو ہم اپنی بخشش کا بھی سامان کریں اور دوسروں کے حق میں سفارشی بننے کی پوزیشن میں اعمال کرنا شروع کر دیں۔ یہ میرے دوستوں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بلا وجہ یہ نہیں ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ؟ دنیا نہ جانے کس کو بہتر، افضل اور برتر گردانتی ہے۔ ارے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، سماج میں وہ بڑا معزز، بڑا باوقار، بڑا باہیبت و باروب سمجھا جاتا ہے۔ جس کے پاس اقتدار کی کرسی ہو، کونسلر ہو، میئر ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، میرے اس کو صاحب اقتدار لوگوں کو لوگ بڑا سمجھ، جس کے پاس بنگلہ ہو، موٹر کار ہو، زمین جائیداد ہو، لوگ اسے افضل اور برتر گردانتے ہیں۔ لیکن پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملین قرآن کو سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے بہتر گردانا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ طبقہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ تمام معلمین قرآن بھی میرے دوستو اس حدیث کی روح سے
اس میں شامل ہیں اور تمام متعلمین، یہ طلبہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، چاہے وہ ناظرہ قرآن کر رہے ہوں، بغدادی یا نورانی قاعدہ ابھی ہجے پڑھ رہے ہوں، یا وہ قرآن کی آیات کو روانی کے ساتھ پڑھنے پر قدرت رکھتے ہوں، حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہوں، سب کو اللہ تبارک و تعالی نبی کے اس ارشاد کے روح سے خیر کا لقب دے رہا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہی لوگ ہیں جو قرآن کریم سے شغف رکھتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں یا اس کی تعلیم دینے کا کام کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو میرے دوستو، انسانیت کے لیے قرآن کریم زندگی گزارنے کا آخری دستور ہے، اس سے اچھا کوئی دستور نہیں ہو سکتا۔ یہ خالق اور مالک کا بھیجا ہوا دستور ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ کوئی کمپنی سامان بناتی ہے تو اس سامان کو جب فروخت کرتی ہے، اس کے استعمال کرنے کے لیے ایک کتاب اور بک دیتی ہے کہ یہ ہے اس کے استعمال کا طریقہ۔ ضرورت پڑتی ہے تو اپنا آپریٹر بھی بھیجتی ہے کہ جاؤ اور بتا دو یہ مشین اس طرح سے چلائی جائے گی۔ یہ قرآن کریم میرے دوستو بک ہے۔ ہماری زندگی میں جتنے مراحل آتے ہیں، ہمیں ان مراحل میں اپنے پروردگار کو راضی اور خوش کر کے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہادی اور رہبر کی ہے، رہنما کی ہے۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی سے قرآن کریم کی آیتوں کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں آپ دیکھیں گے آپ نے انہی چیزوں کو برق کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بہت ہی مخدوم، محترم، معمر، سن رسیدہ بزرگ کی خدمت میں، ارے بھائی جناب خلیل احمد صاحب کی خدمت میں، جن کے نام پر آپ دیکھ رہے ہیں باب خلیل لکھا ہوا ہے، اور ایک دعا لکھی ہوئی ہے جو حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے مدرسے کے اندر بھی یہی لکھ کر کے رکھا ہے۔ اور یہ خلیل بھائی، میں بہت عرصے سے جب پڑھتا تھا گرینی میں نے دیکھا ہے کہ حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب کی خدمت میں یہ رات اور دن رہتے تھے۔ ان کی جوتیوں کو سیدھا کرنا، ان کے لیے پانی اور مسواک فراہم کرنا، ان کے دکھ کے موقع پر ان کے ہاتھ پیر دبانے تک کا، ہمارے اکابر، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان کی خدمت کر کے کیسے کامیابی حاصل کی جاتی ہے آپ سیکھیے خلیل صاحب سے۔ میں نے دیکھا ہے وہ زمانہ بھی ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے، خلیل بھائی حضرت مولانا پر فدا کار تھے۔ ان کی خدمت میں ان کی یہ اولاد ہیں مولانا محمد عمر صاحب، مولانا عمر فاروق صاحب، دیگر صاحبزادے، اور اس ادارے کے اندر ناظرہ یا حفظ قرآن کی دولت سے آراستہ اور پیراستہ کرنے والے تمام اساتذہ کرام کی خدمت میں، تمام کارکنان کی، ملازمین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ایسے پہاڑیوں کے دامن میں ایک کور دہ علاقے کے اندر اتنا شاندار مدرسہ حلیمیہ تعلیم القرآن کے نام سے برپا کیا ہے، اور اس جنگل کے اندر آپ نے جو منگل کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے آپ پر، لطف و کرم اور مہربانی ہے آپ پر۔ آپ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں تشکر اور امتنان کے کلمات جتنا بھی کہیں کم ہے، لیکن یہ سارے احباب جو اس مدرسے کے تعلق سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ تمام اہل محلہ
آس پاس کے لوگ، شہر کے لوگ ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ایسی بستی کے اندر اتنا خوبصورت نظام برپا کیا ہے اور پوری صحت کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھانے کا ایک منظر انہوں نے یہاں پیش کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں عالی شان مسجد ہے اس علاقے کے لحاظ سے، مدرسہ ہے، درسگاہیں ہیں اور بچوں کے کھانے پینے کا بہترین نظم و انتظام ہے۔ ان کے علاج و معالجہ کا تکفل بھی اگر غربت زدہ بچے ہیں تو مدرسہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے میں آج کی اس تقریر کے اندر لوگوں سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں جیسے بھی ممکن ہو سکتا ہے قرآن و سنت کے اس دانش کدے کو اور اس تعلیم گاہ کو فائدہ پہنچانے سے کبھی دریغ نہ کریں۔ اپنے دوستوں میں، اپنے متعلقین میں، متول احباب میں اس مدرسے کا تذکرہ کریں تاکہ لوگ دست تعاون بڑھائیں اور جو بھی مدرسے کی ضروریات ہیں آسانی کے ساتھ ان کو پورا کیا جا سکے۔ یہ معمولی بات ہے، ان چھوٹے چھوٹے یا بڑے ہی صحیح 12 حافظ قرآن اس ادارے کے اندر تیار ہوئے ہیں۔ انہی بچوں سے کیا کہا؟ یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی، صاحب حافظ قرآن سے قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ تلاوت کرو، پڑھو اور جنت کے درجوں کے اوپر چڑھتے چلے جاؤ۔ اور جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن کریم پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے جاؤ۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، نیچے سے لے کر اوپر تک جہاں آخری آیت پر تمہارا قدم ہوگا، یہ نیچے سے لے کر اوپر تک تمام درجات آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنا کر کے رکھے۔ ماں باپ کو ایسے تاج سے میدان محشر میں جب انسانوں کا مجمع بالکل کھڑا ہوگا، وہاں پر آواز دی جائے گی حفاظ کرام کے والدین کو اور انہیں اونچی نشستوں کے اوپر نمایاں کر کے بٹھایا جائے گا۔ ان کے سروں کے اوپر اتنا روشن تاج رکھا جائے گا کہ یہ سورج اگر اتر کر کے ہمارے گھر میں جگمگائے کتنی زیادہ روشنی ہوگی، اس سے کہیں زیادہ روشن وہ تاج ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں حفاظ کرام کے ماں باپ کے سر پر رکھیں گے۔ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تو جس نے قرآن کو یاد کیا اس کا مقام، اس کی نوازشات، اس کے اعزازات کیا ہوں گے اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے میرے دوستو۔ اس لیے میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ خود قرآن کریم سے جڑو۔ اگر ابھی قرآن درست نہیں ہوا ہے تو درست کرنے کی فکر کرو۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو گویا اپنے پروردگار سے وہ ہم کلام ہوتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ بتائیے ہم کس طرح سے بات چیت کرتے ہیں؟ کوئی سلیقہ ہوتا ہے نا بات چیت کرنے کا۔ اگر سلیقے سے، خندہ پیشانی سے کوئی بات کہی جاتی ہے اس کا تأثر ہوتا ہے، اور اگر سلیقہ نہیں ہے گفتگو کرنے کا، ترش روئی ہے، ہمارے چہرے کے اوپر پیشانی پر سلوٹیں آ رہی ہیں، بل پڑ رہا ہے، تو بات کا تأثر بدل جاتا ہے، آدمی سامنے والا بددل ہو جاتا ہے، بد سلیقہ کہتا ہے۔ میرے دوستو جب ہم عام لوگوں میں گفتگو کو سنوارتے ہیں، سلیقہ سیکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی سے کلام کرنے کا سلیقہ ہمیں آنا چاہیے۔ عربی زبان کا ناظرہ درست کیجئے، یہ بڑی حساس زبان ہوتی ہے، تھوڑے سے فرق سے معانی بدل جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے وابستہ رکھے، اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیوست کر دے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تعلیم اور تعلم سے خود کو اور اپنے ماحول کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ تعالی ہر قسم کے خیرات سے، برکات سے مالا مال فرمائے، اور تمام
داخلی اور خارجی فتنوں سے، اندیشوں سے، شرور اور فتن سے اس کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بیچ میں ہمارے بہت ہی محترم دوست جناب حاجی محمد ہارون صاحب منیار بھی تشریف فرما ہیں۔ یہ تو ان کا حق تھا، فرض تھا بلکہ کہ ان کو اسٹیج پر بلاتے، لیکن وہ نہیں آ سکے، ہم سب معذرت خواہ ہیں۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔